إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان بنا کے ہمارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں. ان میں سے سب سے اہم فریضہ جو ایک بندہ مومن کے ذمے ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کامیابی مومنوں کے لیے ہے. اگر نماز کو اپنے طریقے سے ادا کرنے میں کامیابی ہوتی تو اللہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص مسلک کا نام لے دیتے، لیکن یہ رحمان کی مہربانی ہے کہ اس نے جب قرآن کا ذکر کیا تو تب بھی یہی کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تقوی اس کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل اور علامت یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کرتا ہو. جس انسان کو کلمے کے بعد اللہ کی توحید پر یقین ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر اعتبار ہو جائے، پھر وہ آپ کے قول میں، فعل میں اور عمل میں شک نہیں کرتا. الذین یؤمنون بالغیب، رب کو بھی نہیں دیکھا مگر مانتا ہے، جبریل امین کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہے. یہ پہچان ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. اور کم از کم ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور ہر دعویٰ کرنے والا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود کو مسلم بھی کہتے ہیں، مومن بھی مانتے ہیں. تو بندہ مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے ایک سوال کیا گیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. سائل نے پوچھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ پہلے اپنا سوال درست کر پھر جواب مل جائے گا. تو کہنے لگا کہ میں سوال کے اندر کوئی غلطی نہیں دیکھ رہا، میں نے یہی پوچھا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے
کہ دیکھیے سوال یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، آپ وضو کیسے کرتے تھے؟ یہ ہے وہ سوال جو خیر پہ مبنی، اصل پہ مبنی ہے، اور یہی تربیت تھی میرے محبوب کے صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وضو کرتے ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وضو کر کے بعد میں یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا طریقہ ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے دیکھا۔ جناب عثمان ابن عفان کرسی صدارت پہ اور خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو وضو کر کے دکھاتے ہیں تو سیم یہی لفظ کہتے ہیں۔ میرے محبوب کے کئی صحابہ نے یہ لفظ بولے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو اس لیے بندہ مومن وہ اڑنے والا نہیں ہوتا، وہ ماننے والا ہوتا ہے، تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ساری دنیا بے شمار طریقے لے کے، ان گنت مذاہب اور مسالک لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس وقت اپنے اپنے اعمال سرزد ان سے ہو رہے ہیں اور وہ پیش کر رہی ہے، مگر اللہ کا شکر ہے، رب کا بڑا احسان ہے، مولا کا کرم ہے، قرآن مجید سے ذخیرہ احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ دنیا پراپوگنڈا کرتی ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کیا کہتی ہے کوئی پریشانی نہیں، کل کو رب یا رب کے رسول یہ نہ کہیں کہ کیا کر کے آیا۔ فکر صرف اتنی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اللہ کے لیے عمل خالص ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگانی اور میری موت ایک ایک پل خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قرآن مجید ہے، مالک الملک کہتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین کا کوئی بھی کام خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی دوسرا مقصود کار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مالک نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو حکم ہی صرف اتنا دیا گیا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کا دین اللہ والا خالصتاً منزل من اللہ ہونا چاہیے، جو اس میں ہے وہ کر لیں، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں، اتنا حکم ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ دنیا کیوں کرتی ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ اذان سے پہلے درود کیوں نہیں کہتے، ہمارا صاف جواب ہے کہ اس کا معنی یہ مت سمجھیے یا یہ پوچھے کہ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، ہمارا جواب ہے نہیں۔ اب وہ جلدی میں آ کے بول دے کہ آپ درود کے منکر ہیں تو یہ اس کی زیادتی ہوگی، اس کا اس نے حساب دینا ہے۔ میں کیوں نہیں پڑھتا، میرے ماننے والے دوست احباب اس چیز کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی اذانیں کہی گئی ان میں کسی بھی اذان سے پہلے نہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ جناب ابو محذورہ نے، نہ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے درود پڑھا ہے۔ لہذا جنہیں کثرت درود کی فکر ہوتی تھی، اگر یہاں مل جاتا، حکم ہوتا یا عمل مل جاتا تو ہم سب سے آگے ہوتے انشاءاللہ، لیکن نہیں ملا اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ آسانی سے یہ کہہ دیں کہ آپ درود کے منکر ہیں، نہیں بھائی، معذرت، اللہ آپ کو جزا دے۔ ہم اذان کہتے ہیں، اذان کہنے کے بعد وہ دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب درود ابراہیمی کا حکم دیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، صرف جگہ کا اور ٹائم کا اختلاف ہے۔ دنیا کہتی ہے نا جی گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اگر موسم کا پھل اچھا لگتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹائم ہے، اس کا ایک اجر ہے، ثواب اور پھل ہے۔ کب ملے گا؟ یوں تو پھر اگر درود کی انکاری ہونے سے بچنا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی درود پڑھیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی عمل کریں تو اس سے پہلے اور بعد میں اتنی دفعہ درود پڑھ لیں۔ بھائی کیوں؟ جس ہستی نے نماز سکھائی ہے، درود پتہ ہے کہاں رکھا ہے؟ پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں بھی نہیں، تیسری میں بھی نہیں، جس کے اندر تشہد ہے نا وہاں جا کے آخر میں درود رکھا ہے، تاکہ جتنی بھی آپ کی پہلے کی کمی بیشی ہے یا جتنی مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے آخر میں جا کے درود پڑھا جائے اور سب کور ہو جائے۔ اذان سکھاتے ہوئے بھی میرے محبوب نے یہ بات نہیں سکھائی کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے، بتایا مؤذن اللہ اکبر کہے 4 مرتبہ، جواب اللہ اکبر ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، جواب اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو یا درود ابراہیمی پڑھو، نہ آپ نے مؤذن کو کہا، نہ سننے والے کو کہا، نہ جواب دینے والے کو کہا، بلکہ کہا کہ قولوا مثل ما یقول، مؤذن جو کہہ رہا ہے ویسے ہی پڑھو، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر جب حی علی الصلاۃ کہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی حی علی الصلاۃ کہو، بلکہ تم کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہستی لا حول ولا قوت الا باللہ سکھا سکتی ہے وہ یہاں درود پاک کی تربیت نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی۔ اسی طرح اللہ اکبر کا جواب سیم ہے، لا الہ الا اللہ کا جواب ویسے ہی ہے۔ اور جب اذان ہو جائے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ بھی سکھایا اور درود ابراہیمی بھی سکھایا، لہذا ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سے درود بعد میں ملا ہے، ہم پہلے کیوں نہیں پڑھتے کہ آپ سے پہلے ثابت نہیں۔ اب بھی اگر کوئی لڑے تو اس کی اپنی جرت، اس کی مرضی، اس کی آزادی، لیکن ہم پابند ہیں ان کے جن کا کلمہ پڑھا ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جن کے بارے میں رب نے کہا ہے، جن کو اتھارٹی دی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیتے ہیں رسول ان کی رسالت سے لے لیجئے۔ اگر یہ اتھارٹی کسی اور امام کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، ابدال میں سے کسی بدل کو، ائمہ میں سے کسی امام کو ملی ہوتی تو میں اس کو بھی ضرور لیتا، بیان کرتا، لیکن یہ اتھارٹی اللہ نے اپنی کتاب میں صرف کسی جناب کو دی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جب نماز کے لیے آنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کی جسمانی طہارت ہے۔ مثلا اگر اس نے نہانا ہے، غسل جنابت ہے، کسی بھی کیف سے، احتلامی کیفیت سے، ازدواجی تعلقات سے، تو اسے غسل کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر ہماری ڈیٹیل کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ غسل کب کب کیسے کیسے فرض ہوتا ہے، نہانے کا طریقہ کار کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ انسان اپنے غسل سے نہا دھو کے فارغ ہوگا، اور جمعے کا غسل، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر نوجوان بیٹے اور بیٹی پہ، مرد اور عورت پہ یہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر کوئی آپ کے پاس بہت بڑی کوئی مجبوری یا معنی نہیں ہے تو یہ نہانا ضروری سمجھیے، سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو آدمی جلدی کرتا ہے اور جمعے والے دن گھر والوں سے جلدی کرواتا ہے، وغسل واغتسل،
نہاتا ہے اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ نہائیے، غسل کیجئے۔ ہمارے بزرگ اس بات کے اوپر بڑا زور دیتے تھے جمعے والے دن کہ چلیں اٹھیں، نہائیں دھوئیں، صفائی ستھرائی تیاری کریں اور مسجد کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں آج بھی بڑھا دے جو گھروں کے اندر اس چیز پہ توجہ دے۔ تو غسل کے بعد، جسم کی پاکیزگی کے بعد اگلا مرحلہ ہے وضو کا، کیونکہ جسم کا پاک صاف ہونا، پھر باوضو ہونا۔ وضو سنت کے مطابق کیجئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ اس کا تفصیلی طریقہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ بہرحال جب آپ نے اللہ کے گھر میں آنا ہے یا کہیں اکیلے نماز پڑھنی ہے تو جسم کے ساتھ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ پاکیزہ جگہ، صاف ستھری جگہ، لباس کا پاک صاف ہونا، اور بہتر ہے کہ خوشبودار ہونا، معطر ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، لیکن خوشبو میں یہ اہتمام کیا جائے کہ کچھ ایسی لائٹ اور ہلکی استعمال کی جائے کہ ساتھ والے بیچارے کا جو ہے وہ سر درد کی طرف نہ بڑھے، اور خوشبو قربت کے لیے ہوتی ہے، وہ نفرت کا باعث نہ بنے۔ اللہ رب العزت کی حضور کھڑے ہونا ہے، باوضو ہو کے، جگہ کا پاکیزہ ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا۔ اور یاد رہے کہ لباس میں جو بڑا اہم اور ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ عورت سر سے لے کے پاؤں تلک اس کی ایڑی بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ایڑی بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گئے ہاتھ اور چہرہ۔ اگر تو وہ چادر میں ہے، 4 دیواری میں ہے، تو پردے کا میٹر نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے اسپیشل لباس میجر اور سارے ائمہ نے تقریباً یہ لکھا ہے، اور بالخصوص امام شافعی رحمہ اللہ، ان کو ماننے والوں کو ہم نے دیکھا، ان کی جو اوپر اوڑھنی ہوتی ہے وہ نیچے بالشت پھیلی ہوتی ہے، جس میں نہ پاؤں کی انگلیاں دکھتی ہیں نہ ایڑیاں نظر آتی ہیں، اور آگے کا کپڑا ہاتھ بھی کور ہوتے ہیں، اور چہرے کا جو ہے وہ گھونگھٹ بھی انہوں نے کھینچا ہوتا ہے۔ بہرحال عورت کا ستر، اس کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے کم از کم لباس، عام روٹین میں چلتے پھرتے ناک سے لے کے گھٹنا کبھی بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ نہا رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، یہ تو ہے عام لباس۔ لیکن نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ کوئی بھی بندہ نماز نہ پڑھے اور اس کے کندھے ننگے ہوں، کندھے ننگے ہوں۔ بھائیو، حالت احرام میں آپ دیکھتے ہیں کچھ بھائیوں نے، چونکہ نیچے بنیان کوئی چیز تو نہیں پہنی ہوتی، تو دایاں کندھا ننگا کیا ہوتا ہے، اور تھرو آؤٹ یہاں سے لے کے وہ مکہ جانے تلک کے احرام کھولنے تلک وہ دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ نہیں، کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کم از کم آپ کا لباس یہ ہے کہ آپ کا کندھا ڈھانپا ہوا ہو، دونوں کندھے۔ اب اس سے جو بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر سر کا ڈھانپنا فرض ہوتا اور شرط ہوتی، نماز اس کے بغیر نہ ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما دیتے کہ آپ نماز نہ پڑھیں جب تک آپ کا سر ڈھانپا ہوا نہ ہو۔ جو ہستی کندھے کا ذکر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ لیس علی کتفہ شیء، جس بندے کے کندھے پہ کوئی کپڑا نہیں ہے اس کی نماز نہیں۔ یہ ہے کم از کم۔ لیکن زیادہ کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ علماء نے، اہل علم نے اس سے جو استدلال کیا ہے کہ آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ آیت کا شان نزول کچھ اور ہے۔ بیت اللہ کا طواف مرد اور خواتین ننگے کرتے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے یہ جو کپڑے ہیں گناہ والے ہیں، اور اللہ کے گھر جب جایا جائے تو گناہ ختم کر کے جایا جائے، لہٰذا وہ کپڑوں سے اوریاں ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، آپ نے جب آنا ہے تو بڑا مزین ہو کے، لباس پہن کے، خوبصورت بن کے آنا ہے۔ اب یہاں ایک فروعی مسئلہ بہت زیادہ اختلاف کا باعث بنا کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ یہ جملہ بہرحال محل نظر ہے، قطعاً اس کی کوئی دلیل نہیں، پروف نہیں۔ ننگے سر نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
اور جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نہا دھو کے آئے ہیں، خوشبو کر کے آئے ہیں، وضو کر کے نہیں آئے، آپ نے نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا کہا ہاں نماز پڑھی ہے، لوگوں کے ہاں بھی ہو گئی، آپ کے ہاں بھی شاید ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ وضو شرط ہے، لیکن کیا سر پہ کپڑا لینا، پگڑی باندھنا، ٹوپی لینا نماز کے لیے شرط ہے؟ شرط نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کے لیے عادت ہی بنا لیں کہ سر پہ کپڑا رکھنا ہی نہیں، اور ہو بھی تو بھی نیچے رکھ دینا ہے۔ ہاں ایسے مواقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحیح البخاری نماز پڑھ رہے ہیں، ردا پاس ہے، سامنے رکھی ہے، کہنے والوں نے کہا پہ اسے سر پہ نہیں لیا، تو کہنے لگے کہ تاکہ جنہیں علم نہیں، میں جو حال کا معنی جاہل نہیں کرتا، میں معنی یہ کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں کو علم نہیں کہ کپڑے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں ان کو دکھا دوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی ہے۔ اگر یہ شرط ہوتی تو کبھی بھی حالت احرام میں سر ننگا رکھنے کا حکم نہ ملتا، کیونکہ اس میں کتنی ساری نمازیں آتی ہیں، تو شرط تو نہیں ہے۔ لیکن یہ حسن کا تقاضا، خوبی کا تقاضا، بہتری کا تقاضا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقت یہی ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے سر کے اوپر عمامہ رکھا ہے، یا ٹوپی رکھی ہے، یا ٹوپی کے اوپر عمامہ، یہ پگڑی باندھنا، ٹوپی لینا، کپڑا لینا، یہ مسنون ہے، بہتر ہے، افضل ہے اور اولا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں کوئی شرط قرار دے دے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ ہم اپنے دوست احباب کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ننگے سر پڑے، جواز ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کے سر پہ، لیکن یہ کیف بنا دینا کہ آیت سے استدلال کرنا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد میں بن سنور کے آؤ، اور بن سنور کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لباس پہن کے، سر پہ ٹوپی نہیں لینی، وہ مسجد میں آ کے وہ پلاسٹک کی سبزی یا پھر جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی بعض علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے جنہیں زندگی میں کبھی دھویا بھی نہیں کیا، وہ اٹھا کے سر پہ رکھ لینا، یہ زینت نہیں ہے۔ کیونکہ میں اس ٹوپی کے ساتھ آفس نہیں جا سکتا، میں اس ٹوپی کے ساتھ سسرال نہیں جا سکتا، میں اس ٹوپی کے ساتھ اپنی بارات میں بن سنور کے میک اپ کرنے کے بعد جو ہے کسی دولہے کو میں نہیں دیکھ رہا۔ صرف اللہ کے گھر میں اگر یہ ہے تو یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ میرے محبوب نے ننگے سر تو نماز پڑھی ہے، میں نے دیکھا ہے، اصحاب نے بیان کیا ہے، لیکن جب سے میرے محبوب کے چہرے پہ داڑھی آ گئی، آپ نے کبھی ننگے منہ نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسی باسکٹ سے رکھ کے، داڑیاں بھی بازار سے ملتی ہیں، وہ بھی مسجد میں رکھ لیں، تاکہ جب آئیں تو پہلی صف میں کم از کم آنے والے وہ داڑیاں لگا کے آ جائیں۔ آرٹیفیشل نہیں، ایشو اتنا رکھیے جتنا ہے۔ میرے محبوب نے جسے شرط قرار نہیں دیا، دنیا کے ہزاروں اسکالرز مل کے اس کو شرط قرار دے دے فہی باطل، ساری شرطیں باطل ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرط نہیں رکھا۔ اب آئیے صف بندی، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی بات نہیں ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صف کا بڑا اہتمام کروایا ہے، صف کا سیدھا ہونا۔ حاذوا بین المناکب والاقدام، صف کا سیدھا ہونے کے لیے میرٹ کیا ہے؟ آپ سارے لوگ کندھے کے ساتھ کندھا اور ٹخنے کو ٹخنے کے برابر کر لیں، ٹخنے کو ٹخنے کے برابر رکھیں۔ نہیں ملتا الگ بات ہے، کسی بچے کا نیچے ہوگا، لمبے قد والے کا اوپر ہے، وہ الگ، لیکن برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ جسم کے مطابق قدم کھولتے ہیں تو کندھے ملتے ہیں، وگرنہ نہیں ملتے۔ ایک آدمی کے پاؤں اتنے تنگ ہے کہ یوں جوڑ کے کھڑا ہے، اب ظاہر ہے کندھوں کا سائز چوڑا ہے، جو دوسرا کھڑا ہوگا اس کے بھی فرق پڑے گا، لیکن اگر جتنا کندھوں کا سائز ہے نارمل اتنے اپنے پاؤں رکھتا ہے تو ساتھ والے سے پاؤں بھی مل جائیں گے اور کندھا بھی مل جائے گا، سنت بھی مل جائے گی اور صف بھی درست مل جائے گی۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ کسی عام بندے کا حکم نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں بھئی صفیں کیوں ملاتے ہو، پاؤں سے کیوں پاؤں ملاتے ہیں؟
بھائی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں محبوب کا حکم مل گیا ہے، اور جب آپ کا آرڈر آ جائے تو پھر اس کے سامنے کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے کہا ہے استوو اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، برابر ہو جائیے، مل جائیے، قدم کندھے ملا لیجئے، صفوں کا درست ہونا نماز ہی کا حصہ ہے، اور من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو صف سے ملاتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اپنوں سے ملا دے۔ ومن قطع صفا، جو اس میں رکھنا ڈالتا ہے، جو اس میں فاصلے رکھتا ہے، میری اس کے لیے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بد دعا ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن اپنوں سے نہ مل سکے جو دنیا میں مومنوں سے نہیں مل سکا۔ تو حضرات، میرے نبی کا قدم بڑا ہی مبارک ہے، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ نقش قدم دیکھنے کے لیے ایک نشان پڑا تھا، اور غالباً چکوال کے کسی علاقے میں بڑی دور دور سے دنیا نقش قدم دیکھنے گئی تھی۔ سچا تھا یا جھوٹا تھا بات الگ ہے، میڈیا نے راز کھول دیے تھے، لیکن محبت دیکھی ہے مومنوں کی، کتنے لمبے سفر کر کے کراچی سے کشمور تلک، کشمور سے کشمیر تلک، بہاولپور سے باجوڑ تلک قافلے پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ ہزاروں میل کا سفر کر کے، سینکڑوں میل، محبوب کا قدم دیکھنے آئے ہیں۔ اچھا جی، دیکھ لیا جی۔ اچھا میرے بھائی، میرے محبوب جب حکم دیتے ہیں تو آپ کے نقش قدم پہ 1 فٹ کا، 1 بالشت کا فاصلہ طے کر کے آپ اپنے بھائی سے پاؤں بھی کبھی ملا پائے؟ 1000 میل تو سفر کر رہا ہے نبی کا قدم دیکھنے کے لیے، نقش قدم کے لیے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو بس یہ سوالیہ نشان ہے، ہم اس لیے مل جاتے ہیں، زبردستی کسی سے ملاتے نہیں۔ کوئی نہیں ملانا چاہتا، بسم اللہ، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ صف میں رکھنا ہم نے نہیں ڈالا، صف کیسے ملے گی؟ جو امام کے بالکل پیچھے، ادھر والے لوگ اس طرف کو ملیں گے، ادھر والے اس طرف ملیں گے۔ میں کئی دفعہ آخر میں یہ بات دیکھی ہے کہ کچھ بھائی جو ہوتے ہیں وہ اس طرف کو مل رہے ہوتے ہیں، نہیں، امام کے سینٹر میں آ کے پیچھے کھڑے ہوں، ادھر والا اس طرف پاؤں ملائے، ادھر والا اس طرف ملائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب صف بندی ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، اگر کسی بھائی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو بے وضو مت کھڑا رہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، انسان ہے، فطرتی بات ہے۔ آپ اپنی صف میں سے نکل سکتے ہیں، اس طرف کو نکل جائیں مرضی، ادھر کو نکل جائیں مرضی، اس طرف کو نکلیں تب بھی مرضی۔ کسی کے سامنے جماعت کی حالت میں گزرتے ہوئے کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی، امام سترا ہے۔ اگر ویسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ آگے سے نہیں گزریں گے، منع کر دیا گیا ہے کہ سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اگر کوئی گزر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں۔ اگر وہ نہیں رک رہا، آپ بے شک اس کو دھکا دے، یا مارے فإنہ شیطان، یہ مومن ہوتا تو کبھی سامنے سے نہیں گزرتا، یہ نہیں ماننے والا۔ اگر جماعت میں ہے تو آپ گزر سکتے ہیں۔ جو آدمی نکل گیا ہے، جگہ خالی ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ دونوں طرف سے آپ یوں بھی مل سکتے ہیں، یا پیچھے والا آگے آ سکتا ہے اور آخری صف والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے صف بندی۔ اب اگر آپ آئے ہیں، صف مکمل ہے، اکیلے ہیں، کیا کیا جائے؟ مشہور یہ ہے کہ صف کے درمیان کا آدمی کھینچ کے پیچھے لے لیں، غلط بات ہے۔ آپ پہلی صف کو نامکمل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اتم الصف الاول فالاول، پہلے پہلی صف، پھر اس کے بعد والی صف۔ اگر کوئی اور آدمی ہے، آ رہا ہے، آپ کے ساتھ مل جائے گا، بلا وجہ اکیلے کھڑے ہونے منع ہے کہ پہلی صف میں جگہ بھی آپ پھر پیچھے کھڑے ہو جائیں تو غلط ہے، یہ صف بندی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لیکن پہلی صف مکمل ہے، آپ کھینچ کے اس کو اپنے ساتھ مکمل کریں اور پہلی صف کو نامکمل کر دیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈریے جتنی ہمت ہے۔ اب آپ کو یہ تو حکم نہیں دیا گیا کہ کوئی آدمی لے کے آؤ، پیدا کرو، ویسے صف میں جگہ ہوتے ہوئے اکیلے کھڑے ہونا منع ہے۔ کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، نہیں، صف کے ساتھ ملیے، صف مکمل کیجئے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کہیں اکیلے ہیں تو آ کے رک جائیے، نماز شروع کیجئے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ صف بندی مکمل ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے قبلے کا تعین
किबला रुख होना भी नमाज के लिए ज़रूरी है। किबला रुख, जो लोग बैतुल्लाह गए हुए हैं वो देखते हैं कि चारों तरफ से 360 जावियों से बैतुल्लाह की तरफ ही मुंह होता है, बसा औकात आमने सामने है लोगों का। लेकिन हम चूंकि दूर हैं तो हम जिहद का ताल्लुक करेंगे और उसको मद्देनजर रखेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जदीद तरीन हालात मौजूद हैं जो बैतुल्लाह का तयन करने में हमारी मुआवनत करते हैं। पहले हम कुतबी तारे को दाएं कंधे के बराबर देख के मस्जिदों की बुनियाद रख लेते थे, तो कभी वो एंगल टेढ़ा हो जाता था। जब जदीद तरीन हालात आए तो हमने वो रुख सीधे किए, जैसा कि तकवा मस्जिद तारकाबाद में बड़ा अरसा ये चीज देखी गई कि पुरानी लाइनें भी सफों की लगी हुई थी और बाद में किबला नुमा से जब दुरुस्त किया गया तो जिहद की तरफ। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सफर में हैं और बैतुल्लाह का तयन नहीं हो रहा, अपनी तरफ से कोशिश की है, सितारों को भी देखा है, हिसाब लगाया है, तो अल्लाह मुआफ करेगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप कोशिश करके, काविश करके किबला ढूंढेंगे। अगर उसमें गलती होगी और आप उसके बिल्कुल बरअक्स भी पढ़ बैठे हैं तो अब नमाज नहीं लौटाई जाएगी, क्योंकि आपने कोशिश की है, मेहनत की है, इज्तिहाद किया है। गलती लग गई है तो वो मुआफ है। किबला रुख होके अब अगला मरहला ये है कि क्या किया जाए। तकबीर तहरीमा, तकबीर तहरीमा। बड़े सारे लोगों ने फिक़ह के अंदर जाके बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इख्तिसार से कि हमें क्या करना है। आपने यहां दुरूद नहीं पढ़ना, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। आगाज हो रहा है ना नमाज का, हर अच्छे काम का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज किया है लफ्ज़े अल्लाहु अकबर के साथ। इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। दुनिया के जितने जायज काम थे वो अब मेरे पे हराम हो गए। अब मैंने करना क्या है, हाथ उठाने हैं। साथ हाथ कैसे उठाने हैं? लोग मुख्तलिफ तरीकों से उठाते हैं, उसके वो जिम्मेदार हैं जो करते हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काना यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा कब्बर अलिस्सलाह, आप कंधों के बराबर हाथ उठाते थे, या औ इला शहमति उदुनैहि, कानों की लौ के बराबर, ताबगोश यहां तलक या ताबदोश कंधों तलक, इन दो तरीकों से। और हथेलियों का रुख किधर होता था? किबले की तरफ। ना आप इनको जबरदस्ती दबा के मिलाते थे और ना ही इनको जबरदस्ती खोलते थे। नॉर्मल जो हालत है, ना आगे से झुकी हुई, ना ऐसे, ना ये उंगलियां मुड़ी हुई, बल्कि ये हाथ सीधा है और उंगलियां मुनासिब अपने मुकाम पे हैं। हथेलियों का रुख किबले की तरफ है, ना ये ऐसे है, ना ये ऐसे है, ना किसी और तरह है, बल्कि ऐसे आप हाथ उठाते थे और साथ में क्या कहते थे? अल्लाहु अकबर। अब क्या किया जाए? दुनिया तीन तरीके इस्तेमाल कर रही है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो एक तरीका है कि हाथों को छोड़ दिया जाए, हाथों को छोड़ दिया जाए। इसके ऊपर तीन फिका के लोग अमल करते हैं। उनको अपनी दलील की जिम्मेदारी है, उन्होंने उसका हिसाब देना है। हमें कोई सही दलील ऐसी नहीं मिली कि अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ जो हैं वो छोड़ दिए जाए या ऐसे रखे जाए, बल्कि इन हाथों को बांधना है। एक छोड़ना है, दूसरा बांधने का तरीका है। बांधने वाले तीन तरीकों से हाथ बांध रहे हैं। एक तहत सुर्रा, जनाब अली अल मुर्तजा की एक कौल को दलील बना के, जिसको फुकहा ने अपनी ही किताबों में एक किताब है बड़ी मशहूर ज़माना जिसको हिदाया कहते हैं, और उसे कुरान जितनी अहमियत दी गई है कि जैसे कुरान है वैसे हिदाया है। उसकी शरह लिखी है एक हनफी आलम ने, नस्बुर राया। अल्लामा ज़ैलई हैं, हनफी हैं। अल्लामा मुर्गिनानी की इस किताब की इस शरह में दोनों ही हनफी। आगे नीचे डिटेल में तातो सुर्रा के लफ्ज में लिखते हैं कि ये नाक से नीचे बांधने वाली रिवायत, इसमें ये भी नक्स है, ये भी मसला है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी ज़ौफ है, तफसील देते हैं। और फिर आगे जाके वह अहादीसुल खुसूम, हमारा जो मद्दे मुकाबिल सुर्रा के ऊपर, नाक के ऊपर हाथ बांधता है, उसकी रिवायत लाके, उसकी रिवायत को लाके फिर गुजर जाते हैं खामोशी के साथ
اور اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شیخ زیلعی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد خاموشی سے جرا کے بغیر گزر جائیں وہ روایت صحیح ہوتی ہے ان کے مسئلے. اگر نقص ہوتا تو جیسے انہوں نے تحت السرہ ناپ والی روایت کے پرخچے اڑائے تھے وہاں بھی کچھ بیان کرتے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح البخاری میں دیگر کتب احادیث میں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت اور طریقہ کہ جتنا آپ کا جو بھی لیول ہے، جو آپ کا قد ہے، اس کے برابر آپ کی یہ والی کلائی ایسے ہوگی اور یہ والی کلائی آپ کی اس کے اوپر ہے. اس میں آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں، بہرحال کرنے کے باوجود بھی ناپ کے نیچے جانا ممکن ہی نہیں ہے. ایک فطرتی اور طبی لیول اللہ نے رکھا ہے. اور دوسرا طریقہ سنن النسائی میں دیگر کتب احادیث میں جو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع، آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، لیکن کہاں؟ علی کفہ ہی ورسغہ ہی وساعدہ ہی. اس حصے کو کلائی کہتے ہیں. یہ والی کلائی، یہ والا جوڑ اور یہ والا کف، اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ یوں ہے اور آپ نے اس کو علی صدر ہی، سینے پہ رکھا ہے. اب کچھ احباب کو میں دیکھتا ہوں بالکل ایسے کر رہے ہوتے ہیں، معذرت، بالکل ایسے نیچے. یہ بھی ایک انداز ہے. بہرحال مجھے ایسا نہیں ملا. اور اس والے انداز میں تو یہ واضح ہے کہ دایاں ہاتھ نیچے چلا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہاتھ باندھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے دایاں اوپر کر دیا اور بایاں نیچے کر دیا. تو اس لیے ہاتھ باندھا جائے گا، یہی سنت ہے. اور ہم سینے پہ کیوں باندھتے ہیں؟ کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معیار حدیث ہے، جو اصول حدیث ہے اور جو صحیح حدیث ہے آپ سے میسر اور ملی ہے، اور آپ کا جو طریقہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو جون سا مرضی طریقہ اچھا لگے وہ اختیار کرے، لیکن ہمیں وہی اچھا لگا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اور صحیح ملا ہے. اگلی چیز، پڑھا کیا جائے؟ آپ جب نماز پڑھاتے تو اللہ اکبر کہہ کے نا سکوت اختیار کرتے. صحابہ نے پوچھ لیا کہ محبوب ماذا تقول فی سکوتک، جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مشہور ہے نا جی، جب امام فاتحہ پڑھے تو چپ رہنا چاہیے. کیا چپ میں پڑھا نہیں جا سکتا؟ چپ میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں پڑھتا ہوں صحیح البخاری کے لفظ، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میں یہ پڑھتا ہوں، آپ یہ پڑھ لیں. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ آپ خاموشی میں پڑھتے ہیں نا، تو خاموشی میں پڑھا جا سکتا ہے، سکوت میں پڑھا جا سکتا ہے. اب آئیے، آپ نے دعائے استفتاح جو مسنون ہیں کتب احادیث میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک پڑھنی ہے. اس کے بعد پڑھنا ہے تعوذ. یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز جہری ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو یہاں دو طرح کی رائے ہے. بسم اللہ امام اونچی پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا، دونوں طرح آپ کا عمل ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. آپ نے کبھی اونچا بھی پڑھا ہے، کبھی آہستہ بھی پڑھا ہے. تو جب دو کام آپ سے مختلف اوقات میں ملے، زمان مختلف ہو، مکان مختلف ہو، تو اس میں تضاد نہیں ہوتا، وہ تضاد تنوع ہوتا ہے، اختلاف تنوع ہوتا ہے. وہ ایک ورائٹی ہوتی ہے، اختلاف دکھ رہا ہوتا ہے مگر اختلاف نہیں ہوتا. اور جب افعال میں اور اعمال میں جگہ کا اور وقت کا مختلف ہونا پایا جائے تو پھر آپ سے وہ دونوں عمل ثابت ہیں اگر صحیح سند سے میسر ہے. تو بسم اللہ امام اونچی بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اکیلے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، گزارا ہی کوئی نہیں. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں
پھر کیا کریں؟ چپ رہیں یا پڑھیں؟ دو رائے ہیں بڑی واضح۔ پہلی رائے کہ جناب آپ نے امام کے پیچھے چپ ہو جانا ہے، قرات خلف امام منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی منع ہے، قرات کرنی منع ہے۔ اور دلیل سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام منع نہیں بلکہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ میرے پیچھے کوئی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی پڑھ رہا ہو، تو بتایا کہ فلاں صحابی ہیں یہ پڑھ رہے تھے۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت اور قرات نہیں کرنی، فاتحہ بس پڑھنی۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب احباب کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ دلیل کیا ہے؟ میرے سامنے اس وقت سورۃ الاعراف ہے، مالک الملک فرماتے ہیں، آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قرات ہو، کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو آپ استماع کریں، اس کا سنیں، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جائیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھی، شان نزول بڑا واضح ہے۔ کفار مکہ نے کھل کے کہا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے، لا تسمعوا لهذا القرآن، آپ نے نہیں سننا، آپ نے شور ڈال دینا ہے، والغوا فیہ لعلکم، وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کرنا ہے؟ کہ تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ، شور ڈالو، تمہارا شور سنائی دے، قرآن سنائی نہ دے۔ لا تسمعوا، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں نہیں سنو، میں کہہ رہا ہوں جب پڑھا جائے تو سنو۔ وَأَنصِتُوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ شور ڈالو، اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا شور ڈالو، اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ، اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سیم ورڈنگ ہے، سیاق اور سباق ہے، سیم اسٹائل ہے، لیکن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فاتحہ کے بارے میں اترا ہے، یہ فاتحہ کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ آیت فاتحہ کے بارے میں ہے تو ساتھ والی سیاق و سباق والی بھی پڑھ لیں، وہ بھی پھر فاتحہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب فاتحہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، امام تلاوت کر رہا ہو تو سنیے چپ کر کے، خاموشی سے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور صحابہ نے کیا پوچھا تھا؟ محبوب آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس خاموشی میں آپ نے سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب اگر یہی خاموشی مراد لینی ہے اور اس سے مراد فاتحہ ہے تو اگلی آیت میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس خاموشی میں جو فاتحہ ہے وہ دل میں پڑھ لیں۔ اس خاموشی میں فاتحہ فی نفسک، کہیں دا نہیں چپ کر کے دل چ پڑھی جاؤ۔ بچے جب پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں تو کیا کہتے ہو؟ بیٹا دل میں پڑھ لو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اگر پہلی کہتے ہیں جی یہاں فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جب پہلی آیت میں فاتحہ لکھا ہوا ہے یہاں بھی ہے، وہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھی، لیکن آپ نے زبردستی ڈالا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں پڑھو، تَضَرُّعًا، خشوع اور خضوع سے پڑھو، وَخِیفَةً، اللہ کا ڈر رکھو، اکڑو نہیں پڑھو، وَدُونَ الْجَهْرِ، اونچی نہیں پڑھو، مِنَ الْقَوْلِ، آواز نہیں سنائی دے کہ آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دل میں پڑھو۔ کب پڑھنی ہے؟ بالغدو، فجر کی نماز میں، والآصال، مغرب اور عشاء کی نماز میں، ولا تکم من الغافلین، غافل بن کے چپ کر کے منہ بند کر کے مت کھڑے رہے۔ تو بالکل ساتھ ہی آیت ہے 304 اور 305، اس کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ یہاں اپنے مقصد کے خلاف بات جا رہی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ فاتحہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور پوری دنیا میں مجھے ایک بھی مومن ایسا نہیں ملا، پوری دنیا میں، جب امام قرآن کی قرات کر رہا ہو تو
तो वो पीछे कुरान पढ़ रहा हो, मुझे नहीं मिला, या इसको जायज समझता हूं। व इदा कुरी अल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू, तो उसको सुनिए, व अनसे तू चुप रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुनते भी हैं, हम चुप भी रहते हैं, लेकिन फातिहा क्यों पढ़ते हैं? ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज है ही नहीं, अकेला हो या लोग में इकट्ठ में हो, जमात में हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, मर्द हो या औरत हो, आपने कह दिया कि नमाज नहीं होती, इसलिए हम फातिहा जरूरी समझते हैं, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन ये माना नहीं है कि कुरान जब पढ़ा जाए तो हम बोलते हैं, हम तब भी चुप होते हैं। हजरात, अगर आप थोड़ा सा भी तवज्जो करें, किसी भी पूरी दुनिया में छपे हुए कुरान मजीद को जाके घर खोल के देखो, कुरान मजीद के पारे हैं 30। हर पारे का आगाज उसके नाम के साथ होता है, और जो भी पहला लफ्ज होता है वही उस पारे का नाम होता है। अलिफ लाम मीम, दूसरे का सयकूल, तीसरे का तिलकर रुसुल। कितने पारे हैं? 30 पारों से ऊपर कुछ नहीं। पहला पारा कहां से शुरू हो रहा है? अलिफ लाम मीम। कुरान का आगाज अलिफ लाम मीम से है जनाब। अगर अलहम्द से नाम होता तो पहले पारे का नाम अलहम्द होता। ये सूरतुल फातिहा है, उम्मुल कुरान है, ये हिस्सा कुरान है और ये उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान से नहीं रोका। इदा कुरी अल कुरान, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तलक जब भी इमाम पढ़ेगा हम चुप हैं, लेकिन फातिहा पढ़नी होगी, सब उलमतानी, बार बार रिपीट होने वाली। तो इसलिए अल्लाह की इस किताब को उलझाया मत जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम नहीं हटते। आपसे जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह सादे लफ्जों में कहते हैं, पढ़ते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ता, जबरदस्ती नहीं है, उसकी मर्जी है, उसका फहम है, उसका इज्तिहाद है, उसका इस्तिदलाल है। लेकिन कोई उठ के हमारे ऊपर अटैक करे और कहे कि आप क्यों करते हैं, तो हमारा एक ही जवाब है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब ऐसे करते थे। सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके लिए वक्फे हैं, या पहले लंबा वक्फा है आप तब पढ़ लें, या फिर इमाम वलज़्ज़ालीन कहने के बाद आपको आमीन के बाद वक्फा देगा, आप तब पढ़ लें, या आप इमाम के साथ साथ पढ़ें, इमाम की पैरवी करते हुए आप पढ़ लें। वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वलज़्ज़ालीन पे आए तो क्या किया जाए? दो मौक़िफ़ हैं। एक ही मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इज़ा क़ालल इमाम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन, तो आमीन कहनी, आमीन सभी कहते हैं। मुझे नहीं पता कोई आस्तगी में छोड़ते छोड़ते छोड़ गया हो तो अलग बात है, लेकिन सारे मसालिक बिल इत्तेफाक इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमाम जब वलज़्ज़ालीन कहेगा तो आमीन कही जाएगी। आहिस्ता कही जाए या ऊंची, ये दो अलग मौक़िफ़ है। इनमें से अक्सर अहबाब ये समझते हैं कि आमीन ऊंची कहने से नमाज टूट जाती है, बातिल हो जाती है। अगर ऐसी बात होती तो मेरे महबूब की कच्ची मस्जिद नबवी जो पत्तों से, खजूर के तनों से बनी हुई थी, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहबाब की ये बात कतअन न मिलती कि आमीन जब कही जाती थी तो उस आमीन की आवाज इतनी होती थी कि मस्जिद नबवी गूंज उठती थी, मस्जिद नबवी गूंज उठती थी। और अगर ये आवाज ईमान के, नमाज के, खुशू के, खुजू के मुनाफी होती मेरे महबूब इससे मना फरमा देते। मगर आपने कहा, क्या कहा? इमाम जब वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका, जिस बंदे की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल गई, क्योंकि जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिनकी आवाज उनसे मुआफ़क़त कर गई उसके पिछले गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर देगा। तो हजरात, हम आमीन सिर्फ इसलिए कहते हैं, चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, या किसी पे कोई प्रेशर बनाने के लिए नहीं, या जात की नमूद और नुमाइश के लिए नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी और आपके असहाब ने ये आमीन ब आवाज़ बुलंद कही, इसलिए हम कहते हैं। उसके बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी,
सूरतों की तरतीब बेहतर है वैसे पढ़ें, अगर आप तरतीब से हट के भी पढ़ना चाहें तो इजाजत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज में सूरह बकरा के बाद आपने आले इमरान नहीं बल्कि सूरह निसा पढ़ी है, फिर उसके बाद आले इमरान पढ़िए, तो तरतीब आगे पीछे हो सकती है। आप पहले छोटी सूरत बाद में बड़ी पढ़ सकते हैं, पहले के अंदर जो है कुछ आयात पढ़ सकते हैं, दूसरी में भी अलग से आयात पढ़ सकते हैं, कोई एक बड़ी आयत पढ़ सकते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा के बाद कोई ना कोई तिलावत वो आप करेंगे। और याद रहे कि अगर फर्ज नमाज है तो उसकी पहली 2 रकतों में तो आप तिलावत सुनेंगे, इमाम भी करेगा, अगर जारी है सीधी है तो फिर आखिरी 2 रकतों में साथ सूरत नहीं मिलाई जाएगी। लेकिन अगर सुन्नतें हैं तो उनके चारों के अंदर उलमा का इत्तेफाक है कि साथ में फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत मिलाई जाएगी। ये है क़ियाम, और ये क़ियाम मेरे भाइयों रुकन है, नमाज का हिस्सा है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अगर बंदा सेहतमंद है तो क़ियाम नहीं छोड़ेगा, फर्ज हो, सुन्नत हो या नफल हो, मेरे महबूब ने खड़े होके पढ़े हैं। इल्ला के बहुत ज्यादा जब थक गए तो आपने 2 रकत बैठ के पढ़ी। बंदा थका हुआ हो, हिम्मत ना हो, बीमार हो, खड़ा ना हो सकता हो, तो फिर बंदा बैठ भी सकता है। और बैठने का तरीका जैसे आप आलती पालती मार के बैठे हैं ऐसे भी, और टांगे किबला रुख करके भी। और अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं तो तब भी आप लेटे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीछे को बंदा लेटेगा, चेहरा किबले की तरफ होगा। तो पांव का किबले की तरफ होना ये मायूब नहीं है, ये नमाज के लिए जरूरी है। हम सब के पांव का रुख किधर होता है? किबले की तरफ। और अगर बैतुल्लाह को पांव करने मना होते तो ये पांव कभी बैतुल्लाह के अंदर भी ना ले जाए जा सकते और उसकी छत के ऊपर भी ना चढ़ाए जा सकते। लिहाजा अदब का मुकाम यह है, अगर कोई बंदा मुंह इधर को भी करके बैठा है और पाऊं और दिल में बैतुल्लाह का अदब नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इस तरफ को आप जो है वो लेट के, बैठ के, आलती पालती मार के, या जो भी मुमकिन है, मर्ज है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। एमरजेंसी के अंदर शरीयत अपने उसूल नरम कर लेती है। क़याम तलक हम बात छोड़ रहे हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में अल्लाह की तौफीक के साथ बाकी नमाज, बंदे की नमाज, मोमिन की नमाज कैसे है, तो ये है वो तरीका कार जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, और हम इसको लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसकी दावत देते हैं। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है, ये प्यार का, ये दीन का, ये ईमान का, ये मानने का मामला है, और ये दिल का मैटर है। अल्लाह ताला हक की तरफ, खैर की तरफ, ईमान की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए, और जो हम कर रहे हैं उम्मत मुसलमा से कबूल करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अहबाब गिरामी, नमाज का तरीका दुनिया का जो मर्जी हो, मुझे ढूंढना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकत क्या है, क्योंकि शरीयत उन्हीं की है। इस हवाले से एक अहम पॉइंट इब्तिदा में छोड़ गया, और वो है नीयत का। सहीहुल बुखारी की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, किसी भी अमल की कबूलियत का दारो मदार खालिसतन नीयत पे है। अगर नीयत नहीं तो वो अमल बेकार है, और नीयत का खुलूस अल्लाह के साथ होना ज़रूरी है। और लुगत में ये वाज़ेह बात लिखी है कि नीयत का ताल्लुक और उसका महल दिल है, ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान नहीं है, दिल है। हमें पता होता है हमारी नीयत और इरादा के मैंने किधर जाना है। हम घर से निकलते हुए मदरसे में या मस्जिद में आना भी एक अमल है, और एक एक कदम पे अल्लाह नेकी देता है, तो वहां खड़े होकर हम जुबान से नियत नहीं करते। वुजू भी एक अमल है और इस पे जन्नत मिलती है, मगर वुजू शुरू करने से पहले हम बाकायदा नियत के अल्फाज नहीं बोलते। इसी तरह इबादात की बेशुमार किस्में हैं। तो ये नमाज के इब्तिदा में ये कहना कि ये नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ किबला शरीफ के, और ये फर्ज नमाज ज़ोहर इतनी रकत पीछे इस इमाम के, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके असहाब से, ताबेईन, तबा ताबेईन से, मुहद्दिसीन और फुक़हा से ये लफ्ज़ मिले ही नहीं। ना उन्होंने बनाए, ना उन्होंने बोले, न रब ने उतारे, न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहे और पुकारे। अगर ये होते
تو ہم ڈنکے کی چوٹ اس کو بیان بھی کرتے، بولتے بھی، پڑھاتے بھی۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اس پہ قائم ہیں کہ کوئی صحیح سند آپ سے ایسی نہیں کہ جس میں یہ لفظ ملے ہوں۔ پھر بھی میرے کافی سارے بھائی اس کے اوپر مصر رہتے ہیں، نہیں جی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ میں بھی نیت بتا رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہوم میڈ علاقائی لفظ ہیں اور انڈیا ہند و پاک کے بنے ہوئے ہیں، اردو میں ہیں۔ معذرت کروں گا، اور میں نے ایک بار کہا کہ جناب جب بھی آپ کو یہ لفظ کسی صحیح سند سے کسی امام سے مل جائیں تو لے آنا۔ ہمارے ایک بھائی نے، فاضل بھائی اللہ اس کو جزا دے، میں وہ لفظ نہیں بولتا جو وہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں، انہوں نے کہے اور بڑے وائرل کی یہ پوسٹ کہ جناب لو ایک وہابی مولوی کا جواب آ گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ جواب یہ تھا کہ جو لفظ آپ نیت میں کرتے ہیں کسی ایک امام سے صحیح سند کے ساتھ کہ یہ نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اور یہ فرض یا یہ سنت، یہ فلاں نماز اور امام کے پیچھے، یہ اگر آپ کو لفظ ملتے آپ لے کے آتے تو آپ کی مسجد میں آ کر کے حاضر ہو کے کوئی نماز پڑھ کے اس سے پہلے یہ لفظ میں بولتا، لیکن ادھار ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر لینا بڑی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پہ رکھے جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے بغیر تو نماز نہیں پڑھتے تھے، عمل ہے۔ تو جب انسان تیار ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آج جمعہ ہے، میں ظہر کی نیت کر کے نہیں چلتا، مجھے پتا ہوتا ہے میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، نماز جمعے کی ہے، وضو کیا ہے، آ گیا ہوں، تو اس کا محل یہ ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن بولنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو ہم نہیں بولتے، اور یہی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف لے کے آئے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے انہیں پڑھنے کی طرف، اور جو پڑھتے ہیں انہیں سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ صحابی بھی پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھے اور تین تین بار پڑھے، اور آپ ہر بار کہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا پڑھ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔